شہزاد صاحب یہ جو کیونکہ آئی بلیو آپ نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ اس کے اوپر آئی بلیو پروگرام یا سیگمنٹ بھی کیا جو فیصلے آتھر کیے ان جج صاحبان نے, ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ نے ریسنٹلی کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ استعفے بھی آ گئے, لاہور ہائی کورٹ سے بھی آ گیا اور یہ 27ویں ترمیم بھی ہو گئی, کیا جو کنٹرول کا ایک کیفیت آپ کو نظر آتا ہے, آپ سینس بھی کرتے ہیں آبویسلی, آپ بھی اور کلاسر صاحب بھی اسلام آباد میں بیس کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ ایک گروئنگ امپریشن ہے کہ جی اب تو بالکل ہی, اگر پہلے تھا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی رہی عدلیہ کو ماضی میں, تو اب فارمولا بدل گیا ہے شاید, یا حکومت نے اس کو خود اپنا لیا ہے اور حکومت نے بڑا کنٹرول کر لیا ہے, اس کو جج شپ نہیں رہنے دیا بلکہ سروس آف پاکستان بنا دیا ہے. جی منیب بہت شکریہ. بالکل میں نے یہ پروگرام کیا تھا, کچھ کیسز کی مثال تو ابھی کلاسرا صاحب نے بھی دی, جو بیل کے کیسز تھے جو اطہر منولہ صاحب نے دیے, پھر منصور علی شاہ صاحب کے تو متعدد ایسے کیسز ہیں جس میں آپ کو یاد ہوگا خاص طور پہ 2023 میں جب 2 صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی منصور علی شاہ صاحب بینچ سے الگ ہو گئے تھے یہ کہہ کے کہ اس وقت بندیال صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس پر عمل نہیں کیا, اور اطہر منولہ صاحب کی اس پہ ججمنٹ آئی تھی, اور اس وقت کے جو سارے جو پی ایم ایل این کے یا پی ڈی ایم کے لوگ تھے انکلوڈنگ انفارمیشن منسٹر اس وقت کی مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ تو گن گا رہی تھی ان ججز کی کہ بڑے زبردست ججز ہیں. اور صرف کیسز ہی نہیں منیب, آپ کو پتا ہے کہ جب یہ 2 سال تک بحث چلتی رہی کہ لائک مائنڈڈ بینچز بنتے ہیں اور وہ ایک جیسے فیصلے دیتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے ہوتے ہیں, نون لیگ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت کون سے ججز تھے جو کہ آواز اٹھاتے تھے؟ یہی منصور علی شاہ صاحب تھے, اطہر منولہ صاحب تھے. جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تو کون ججز تھے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ تو تب تو آپ کو یہ ججز بڑے اچھے لگتے تھے, لیکن آج آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ عدلیہ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو لہٰذا ان کو نہیں بننا چاہیے تھا چیف جسٹس, اور آپ نے 27ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی میرے خیال سے بیڑا غرق کر دیا جوڈیشری کا, کیونکہ جو ایک ٹرائیکوٹمی آف پاور جو ہے, سیپریشن آف پاور, وہ تو کنسپٹ ہی آپ ختم کرتے جا رہے ہیں نا. اب آپ مکمل ایک کنٹرول چاہتے ہیں عدلیہ پہ, اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو آئینی عدالت بنائی ہے اس میں آپ نے کیا کہا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس کو لگائیں گے اس عدالت کے, اور پھر آپ نے لگا دیا, لیکن پھر چیف جسٹس جو ہے وہ باقی ججز کو لگائیں گے. کیوں نہیں آپ نے یہ معاملہ جے سی پی کو بھیج دیا؟ تو اس کا جواب آتا ہے کہ دیکھیں جے سی پی میں کچھ تعداد پوری نہیں تھی, لیکن جب 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے آئینی بینچز میں ججز لگانے تھے, اس وقت بھی جو جے سی پی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پورا نہیں تھا, آپ نے 12 ممبر سے وہ کیا تھا, لیکن یہاں پہ آپ نے ایگزیکٹو کو اتھارٹی دے دی, آپ نے چیف جسٹس کو اتھارٹی دے دی کہ آپ تمام ججز کو لگائیں گے. تو اس کا مطلب آپ کا ارادہ تھا کہ آپ نے آئینی عدالت میں ایک کوڈ پیکنگ کرنی ہے اور اپنی مرضی کے ججز رکھنے ہیں. انفیکٹ منیب, مالک صاحب اور کئی ایسے ہمارے جو اینالسٹ ہیں یا اینکر جرنلسٹ ہیں, وہ کتنے مہینوں پہلے پریڈکٹ کر چکے تھے کہ یہ ہوگا, اور ان بینچز میں یعنی کہ جو آئینی عدالت بنے گی اس کے یہ سربراہ ہوں گے, کیونکہ ایک ریٹائرمنٹ ہونی ہے 30 نومبر کو, اس سے پہلے وہ وہاں چلے جائیں گے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ جو پارٹیز تنقید کرتی تھی لائک مائنڈڈ بینچز پہ, اب یہاں پہ پہلے سے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ جب آئینی عدالت بنے گی تو یہ اس کے سربراہ ہوں گے, یہ ججز اس میں ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہتی ہے, اور منصور علی شاہ کے حوالے سے میں نے ابھی بڑی ڈیٹیلڈ ایک سٹوری بھی سنائی تھی کہ کہاں سے ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے. وہ اسی ایک مس انڈرسٹینڈنگ پہ تھے کہ اگر یہ آ جائیں گے تو پھر الیکشن ختم کر دیں گے اور حکومت چلی جائے گی, تو یہ خطرہ تھا ان کو. اب جو خطرہ ہوگا اس کے حوالے سے آپ ایک ترمیم لے کر آئیں, آپ کو ججز سے خطرہ ہے تو آپ ترمیم لے کر آئیں, آپ کو میڈیا سے خطرہ ہے آپ پیکا آرڈیننس میں ترمیم کر دیں. یہی رویہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 1.5 سال سے ہے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کلاسرا صاحب کہ ایک آپ کو وینٹ کرنے کی اجازت ہے پاکستان میں, کیونکہ ٹوٹی پھوٹی صحیح ایک جمہوریت رہی ہے. جب آپ میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے یا ایون پرائیویٹ محفلوں میں اپنا ایک جو بھی اندر درد ہوتا ہے آپ کے, یا جو بھی آپ کا ایک حق ہے اسپیچ کرنے کا, فری اسپیچ کرنے کا, جب آپ وہ کرتے ہیں یو وینٹ اٹ آؤٹ. جن ممالک میں اس کی اجازت نہیں ہوتی اس کی آج ہی ہم نے مثال دیکھی ہے. آج ہی حسینہ واجد صاحبہ کے الیکشنز پہ ہم پہلے بات کرتے رہے نا کہ خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈال دیا, اپوزیشن نہیں ہے, ون پارٹی سسٹم ہے, میڈیا کو آزادی نہیں ہے, لوگوں کو آزادی نہیں ہے. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ پھر ایک چنگاری ہوتی ہے اور وہ چنگاری پھر آگ پکڑ لیتی ہے. معاملہ ایک ایسا تھا کہ سرکاری ملازمتوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا, اور اس وقت بھی حسینہ واجد کا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ 2-3 دن کی کہانی ہے, پولیس کو کہیں گے, پیراملٹری فورس کو کہیں گے کنٹرول کر لیں گے. لیکن جب چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر جاتی ہیں تو پھر وہ نکل جاتی ہیں. تو اسی لیے اگر ایک عدالتی نظام ہے اس میں بہتری کی 100% گنجائش تھی, لیکن آپ نے کیا بہتری کی ہے یا آپ نے مزید اس پہ جو کنٹرول ہے حکومت کا بڑھا دیا ہے؟ مطلب کوئی بچہ, منیب صاحب آپ کا بچہ اسکول میں نہ پڑھا, اس کی شکایت ہے کہ پڑھ نہیں رہا, اس پہ توجہ دیں, تو آپ کیا اس کی کتابیں ہی پھاڑ دیں گے کہ چلو کتابیں ہی پھاڑ دو کہ اب تو پڑھائی ہوگی نہیں, اسکول سے نکال دو, پڑھائی تو ہوگی نہیں؟ نہیں, آپ اس میں بہتری لائیں گے. تو بہتری تو مجھے کہیں سے نہیں نظر آتی اس میں.
اچھا یہ جو ایک اس کے اندر ایک اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, ذرا اس کو اس پہ ریفلیکٹ کیجیے گا, پھر میں چاہوں گا کلاسر صاحب بھی کریں. شہزاد صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے کنٹرول کا جو تاثر دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, کہ جس طرح ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے, یہ اس کے اندر ایک عدم تحفظ کا ایلیمنٹ موجود ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہر شعبہ ہر جگہ انسولیٹ ہو جائے, کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کے لیے رستے مزید بند ہو جائے اور کچھ رستہ نہ نکل سکے, ان کے لیے کچھ ریلیف نہ ہو سکے. کیا اس میں یہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے یا نہیں؟ یہ جو جس طرح نظام حکومت چل رہا ہے, اس نے اپنے لیے خود ہی چیزیں انوینٹ بھی کی ہیں, پھر ان کو ایگزیکیوٹ بھی کروایا ہے, اور اب یہ بس ایک کے بعد ایک نیکسٹ سٹیج ہوتی جا رہی ہے. اچھا منیب, الاؤ می کہ میں اس پہ آپ ہی کا جملہ چوری کروں گا, کیونکہ آپ یہ اکثر کہتے رہے اپنے ویلاگز میں, اپنے شوز میں, میرے شو پہ بھی آپ نے کہا ہے کہ پورا نظام جو ہے نا بہت ہی ویل نیٹڈ ہے, تو اس کو کہیں سے خطرہ نہیں ہے. اور آپ بھی میرے خیال سے یہی رائے رکھتے رہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہی, لیکن عمران خان کے باہر آنے کے آثار تو پچھلے سال بھی نہیں تھے, اب ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک کنکلوژن پہ آپ یہ پہنچے ہیں کہ بڑا ویل نیٹڈ ہے, اور اب تو ٹرمپ سے بھی خطرہ نہیں ہے, اب تو عدلیہ سے بھی خطرہ نہیں ہے, اب تو انہوں نے احتجاج کر کے بھی دیکھ لیا اور کوئی خطرہ اس نظام کو نہیں ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو مزید سیکیور کیوں کرنا چاہیں گے؟ تو مجھے یہ تشویش ہوتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اب حکومت کو کیا خطرہ ہے, جب ٹرمپ فیکٹر بھی چلا گیا, عدلیہ بھی چلی گئی, اب مزید کیا سیکیور کر رہا ہے اپنے آپ کو؟ تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں ہمیں تو پھر یہ بتایا ایٹ لیسٹ یہ گیا تھا نا, اب وہ کسی کو اچھا لگے برا لگے, بتایا گیا تھا کہ اب یہ نظام جو ہے ایک مستحکم ہو گیا ہے, اب ہماری توجہ ہوگی گورننس پہ ہوگی, معیشت پہ ہوگی. لیکن پھر آپ کو ایک ترمیم نظر آتی ہے ایک سال بعد جس میں آپ اپنے آپ کو مزید سیکیور کرتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ شاید فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ کیا جو دوسرے پرومسز تھے وہ اس طریقے سے آپ پورے نہیں کر پا رہے ہیں, جو جس کی وجہ سے حکومت کو اپنے آپ کو مزید سیکیور کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے دور میں کچھ وزراء یہ کہتے تھے کہ پہلا جب ایک سال ضائع ہو گیا اور معاشی طور پہ ہم کچھ کر نہیں سکے, اپنے پرومسز پورے نہیں کر سکے, تو اب ہم نے اپنے عوام کو, اپنے ووٹر کو یہی بیچنا ہے کہ ہم نے فلاں کو پکڑ لیا, وہ کرپٹ تھا, اس کو پکڑ لیا, اس کو جیل میں ڈال دیا, تاکہ آپ اپنے ووٹر کو یہ تو بتا سکیں کہ چلیں معاشی ایجنڈا تو پورا نہیں ہوا لیکن سیاسی ایجنڈا ہم پورا کر رہے ہیں. تو اب جب حکومت ایک کے بعد ایک ترمیم لا رہی ہے اور بار بار آپ یہ اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں, تو میری انسیکیورٹی اس سے بڑھتی ہے کہ کیا باقی کام جو آپ نے کرنے کا کہا تھا کہ اب ہم ان پہ توجہ دیں گے, لوور جوڈیشری کو بہتر کریں گے, عوام کو سستا انصاف دیں گے, ہم معیشت کو بہتر کریں گے, ہم انویسٹمنٹ کو لے کر آئیں گے, کیا وہ سب کام نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ دوبارہ ایک اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں؟ مجھے اس سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, اور آپ نے بڑی محتاط اور اچھے الفاظ کا چناؤ کیا. ہماری اجتماعی صحت کے لیے بھی وہ ضروری ہے کہ ہم ایسے ہی الفاظ کا استعمال کریں. میں کلاسر صاحب آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گا. ہاں پریکٹس ہو گئی ہے, اچھی بات. میں اس کے اوپر ذرا مزید ہم اس سلسلے کو کھولتے ہیں. کوئی میڈیا کے اندر جو ایک پولرائزیشن ہے یا جو اس وقت لڑائیاں ہیں یا سب کچھ, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جو کچھ ایپیسوڈز ہراسمنٹ کے ہیں ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. اور جو ڈیبیٹ ہے کہ اس سب کے ساتھ حکومتی رٹ یا حکومت, سویلین حکومت کی جو طاقت ہے وہ مزید سکڑتی جا رہی ہے,